يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله، عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. 15ویں پارے کو ہم نے نماز تراویح میں سماعت کیا ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے دو صورتیں نازل فرمائیں، ایک سورہ اسراء یا اسے اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور ایک سورۃ الکہف ہے۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو آغاز میں بات بیان کی اس میں سفر معراج کا ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام آپ کی مشکلات کا جو سفر ہے مکہ میں، جب یہ ہجرت سے کچھ دیر پہلے اس مقام پہ پہنچا کہ آپ کے چچا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی غمخوار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں، تو نبی علیہ السلام کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خاص طور پہ ابو لہب وہ آپ علیہ السلام کو بہت ساری تکالیف دیتا تھا، کیونکہ وہ قبیلے کا سردار بھی بن گیا۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر معراج کروائی۔ معراج کے دو حصے ہیں، ایک کو کہتے ہیں اسراء اور ایک کو کہتے ہیں معراج۔ نبی علیہ السلام کو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک جو براق پہ سفر کروایا گیا اسے اسراء کہتے ہیں، یعنی رات کو سفر کرنا۔ پھر اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے سیڑھی کے ذریعے آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسراء کا ذکر کیا ہے، اور 27ویں پارے میں سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام بیت اللہ سے مسجد اقصی تک، اور یہ بیت اللہ سے مسجد اقصی تک لے گئی رات کے کچھ حصے میں۔ کس لیے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھائے اپنے بندے کو۔ نبی علیہ السلام کا یہ جو سفر ہے بیت اللہ سے بیت المقدس کا، دراصل یہ فتح کی نوید تھی۔ اے نبی، ہم یہ سب کچھ آپ کو عطا کرنے والے ہیں۔ اور راستے میں مدینہ سے بھی گزر ہوا تو آپ کو یہ بھی اشارہ دیا گیا کہ آپ اس طرف ہجرت کر کے آئیں گے اور ہم آپ کو یہاں پر لے کر آئیں گے، اور آپ کو یہاں پر بھی زندگی بسر کرنا ہوگی۔ یہ جو اسراء ہے زمینی سفر ہے، اور آسمان کا یہ سفر ہے، یہ بہت ساری نشانیوں سے اور بہت ساری باتوں سے مزین ہے، اور یہ بہت لمبا ٹاپک ہے۔ اس میں ہم ایک بات کرنا چاہتے ہیں، اکثر لوگوں نے جب معجزات کو قرآن مجید سے پڑھا اور ان معجزات کو اپنی عقل سے سوچا تو یہ بات کہنے لگے کہ یہ جو سفر معراج ہے اور اسراء ہے یہ آپ کو بنفس نفیس نہیں ہوا، یہ آپ کو خواب میں ہوا ہے۔ آپ اپنی جان کے ساتھ، جسم اور وجود کے ساتھ نہیں گئے، حالانکہ قرآن میں اللہ نے کہیں یہ بات نہیں کی، بلکہ بھی عبد ہی اپنے بندے کو، نہ روح کی بات ہے نہ خواب کی بات ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ حقیقت کی بات کر رہا ہے۔ اور یہی تو اعتراض مکے والوں کو تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے انہیں یہ بات بتائی تو وہ حیران ہو گئے کہ وہ سفر جو کئی مہینوں کا ہے، آپ ساری رات بھی نہیں بلکہ رات کے کچھ حصے میں کر کے آگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بات کو مذاق سمجھا، ابو بکر صدیق کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مہر دیکھی، کہا یہ بات میرے پیغمبر نے کی، کہا انہوں نے کی ہے، کہا میں اس بات پہ ایمان لاتا ہوں۔ یقین پھر بھی نہ ہوا۔ نبی علیہ السلام سے کہا گیا جو شام میں جاتے تھے لوگ، مکہ کے تاجر، انہوں نے بیت المقدس کو دیکھا تھا، کہا ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، کچھ دروازوں کے بارے میں، کچھ کھڑکیوں کے بارے میں، کچھ نقشے کے بارے میں آپ سے بات اور سوالات ہوں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے وہ سارا منظر میرے سامنے کر دیا، اور یہ لوگ پوچھتے چلے جا رہے تھے اور میں ان کے سوالوں کا جواب دیتا جا رہا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو اسراء و معراج کا سفر کروایا، یہ آپ کے وجود کے ساتھ کروایا، خواب نہیں تھا۔ اور یہ کیسے ہو گیا؟ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ایسا معجزہ دیا جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہ دیا۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر ہے۔ اس سورت کا نام اسراء بھی ہے اور اسے اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے عروج و زوال کا ذکر ہے۔ جب طالوت بادشاہ بنے اور اس کے بعد داؤد بنے، پھر اس کے بعد یہ بادشاہت اور یہ حکمرانی بنی اسرائیل میں چلتی رہی، مگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دی۔ جیسے جیسے یہ نافرمانیوں میں بڑھتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکلات میں، آزمائشوں میں ان کو گزارنا شروع کر دیا، اور وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان ساری نعمتوں کو چھین لیا، دشمنوں کو ان پہ مسلط کر دیا، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر گئے، اور بنی اسرائیل کو اور بیت المقدس کو ایک بار پھر دشمنوں نے روند ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ اب میں دوبارہ تمہیں حکومت دیتا ہوں، لیکن تم نے میری نافرمانی نہیں کرنی۔ دوبارہ پھر حکومت ملی، پھر انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، پھر اللہ نے دشمن کو مسلط کیا، انہوں نے انہیں قتل بھی کیا، انہیں غلام بھی بنایا، اور بیت المقدس سے بھی ان کو راستہ روک دیا، قبضہ کر لیا، اور اس کا تقدس بھی پامال کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اسلامی ریاست میں کیا اصول ہیں زندگی بسر کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کچھ معاشرتی اصول بتائے، اس کا اللہ ذکر کرتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایک معاشرے میں جہاں پہ عبادت اللہ کی ہوگی، عبادت کے بعد، حقوق اللہ کے بعد، حقوق العباد میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ والدین کا ہے۔ والدین سے اچھا سلوک کریں، اور جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں آپ آگے سے اف بھی نہ کہیں، بلکہ کہا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ والدین سے اچھا سلوک، حسن سلوک اس کی تعلیمات ہیں۔ پھر فرمایا کہ فضول خرچی نہ کریں، اللہ نے زیادہ مال دیا ہے تو ضائع نہ کریں، اللہ کے راستے میں غرباء مسکینوں پہ خرچ کر دیں، کیونکہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ اپنی اولادوں کو رزق کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو، کیونکہ ان کو قتل کرنا، یہ منصوبہ بندی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے اٹھائی ہے۔ جو دنیا میں آتا ہے وہ اپنا رزق بھی لے کر آتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قتل کی بات کی تو کہا قتل نہ کرو، شرک کی بات آئی تو کہا شرک نہ کرو، جب زنا کی بات آئی تو کہا زنا کے قریب بھی نہ جائیں، کیونکہ یہ راستے ہیں، کچھ مجلسیں ایسی ہیں، کچھ دوست ایسے ہیں، کچھ تنہائیوں میں ہمارے سکرین کے مناظر ایسے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے، باتیں سننے سے، غلط مجالس میں بیٹھنے سے انسان کے جذبات بھڑکتے ہیں، پھر انسان کے لیے برائیوں کے راستے آسان ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا بات کی بات ہے، اس کے قریب نہ جائیں، دوستیاں نہ لگائیں، غیر محرم لڑکیوں سے رابطے نہ رکھیں، کوئی ایسا حرام رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ ان سڑکوں سے محفوظ ہوگے تو زنا کی منزل پہ بھی نہیں پہنچو گے۔ اگر ان راستوں پہ چڑھ جاؤ گے تو تمہارے لیے زنا سے بچنا پھر ناممکن ہو جائے گا، پھر تم اس برائی میں واقع ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یتیم کے مال کے قریب نہ جائیں، اس کا مال نہ کھائیں، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ آپ جب زمین پہ چلیں اکڑ کے نہ چلیں۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو اکڑ کے زمین پہ چلتا ہے، کیا تو زمین پھاڑ دے گا؟ کیا تو پہاڑ کی بلندیوں پہ چڑھ جائے گا؟ نہ تو زمین کا کچھ بگاڑے گا، نہ تو پہاڑوں پہ جائے گا، تو نے مرنے کے بعد اس کے اندر ہی جانا ہے۔ اکڑ کے چلنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنی چال میں، اپنے رویے میں، چلنے میں عاجزی پیدا کریں، بچوں کی تربیت کریں، بچوں کی چال ڈھال پہ نظر رکھیں، میری بیٹیاں میرے بیٹے کیسے چلتے ہیں، اکڑ تو نہیں، غرور تو نہیں، کیونکہ یہ اکڑ اور غرور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سکھاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ مکہ سے نکالنے کے لیے کافروں نے دھمکیاں دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ جب آپ داخل ہوں
ہجرت کر کے جائیں تو یہ دعا پڑھیں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اللہ تو ہمیں یہاں سے نکال کے جو اگلے راستے میں داخل کر رہا ہے وہ سچا راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں گھبرانا نہیں ہے، تمہیں ہجرت کرنا پڑے، مدینہ جانا پڑے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، وقتی طور پہ باطل غالب آ جاتا ہے، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ حق پر نہیں ہیں، آزمائش آئے گی، آپ صبر کرنا، بے شک باطل کو مٹنا ہے اور حق کو غالب آنا ہے۔ اور یہ فتح مکہ کی اللہ تعالیٰ نے نوید سنائی۔ اللہ تعالیٰ نماز کے حوالے سے بڑی پیاری بات کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ آپ سورج ڈھلنے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک نمازیں پڑھیں، ظہر اثر کی نماز، مغرب عشاء کی نماز، فجر کی نماز کی بات آئی تو اللہ نے خاص کہا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز تو خاص کر پڑھیں کیونکہ فجر کی نماز میں حاضری ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہ آپ کی ڈبل شفٹیں چلتی ہیں، عصر سے فجر تک، فجر سے عصر تک، یہ جو فجر کا وقت ہے اس میں دونوں شفٹوں کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور کیا کہنے، کوئی میرا بڑا باس ہو تو میں ہر وقت یہ تلاش کرتا ہوں کہ میری حاضری رپورٹ اچھی چلی جائے کہ بندہ کام کر رہا تھا، بندہ بڑا ہی اچھا ہے، جب بھی اس کی رپورٹ بنتی ہے یہ کام کرتا ہے۔ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں، ان کی رپورٹ اللہ کے پاس فرشتوں کی گواہی کی صورت میں جاتی ہے۔ اللہ جس مقصد کے لیے تو نے پیدا کیا، گئے تھے تو تب بھی نماز پڑھ رہا تھا، آئے ہیں تو تب بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ بندے کی نماز والی رپورٹ اللہ کے سامنے پیش ہو جائے، اللہ کے آگے فرشتوں کی گواہی پڑ جائے، اس سے بڑی اور خوش نصیبی کی کیا بات ہے۔ محدثین فرمایا کرتے تھے جو بندہ فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا اسے فکر کرنی چاہیے کہ اس کا رب اسے اپنے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہی نہیں سمجھتا۔ اگر وہ اللہ قابل سمجھتا ہوتا تو یہ فجر کی نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا، اگر اللہ کے ہاں یہ قابل ہوتا تو ہمارے رمضان المبارک میں فجر کی نماز پہ خاص کر اپنی تربیت کر لیں اور اگلے 11 مہینوں تک خود بھی گھر والوں کو بھی جماعت سے نماز پڑھائیں، خیر لوٹ لیں۔ یہ نماز اتنی عظمت والی نماز ہے، فرائض کے تو اپنے کہنے، سنتوں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، لوگوں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے بہتر یہ فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ جو 2 سنتیں آ کے پڑھتا ہے پھر فرائض پڑھتا ہے وہ دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہترین دولت اور خزانوں کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی نماز ہے، بڑے اس کے فضائل ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے خاص کر یہاں پہ اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد سورۃ الکہف ہے، یہ اس کو الکہف کہتے ہیں غار کی وجہ سے، اس میں غار والوں کا واقعہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے اللہ تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ آخری کی بھی بات آتی ہے، پہلی 3 آیات پڑھنے کی بھی بات آتی ہے۔ بہرحال یہ سورت بڑی عظمت والی ہے، اس کو پڑھنے سے، اور خاص کر جو جمعے کے دن پڑھتا ہے، یعنی جمعے کے دن میں کسی بھی وقت سورۃ الکہف پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک اس بندے کے لیے نور مقرر کر دیتا ہے، اس سے ایمان کی روشنی مل جاتی ہے جو اس کے لیے راستے واضح کر دیتی ہے۔ یہ بڑی عزت عظمت والی سورت ہے اس لحاظ سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا۔ یہ اصحاب کہف کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے چند نوجوان تھے، آپ کے دین پہ ایمان لے آئے، وقت کا بادشاہ ان کے خلاف ہو گیا، یہ بچتے ہوئے اس کے ظلم سے ایک دن راستے میں ہجرت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو غار نظر آئی، کہا چلو یہاں پہ آرام کر لیں اور اس کے بعد آگے سفر کریں گے۔ آرام کرنے کے لیے وہاں پہ رک گئے، ساتھ ان کا کتا بھی تھا جو ساتھ ساتھ حفاظت کے لیے تھا، یہ باہر بیٹھ گیا، یہ اندر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، ادھر بادشاہ تلاش کرتا رہا اسے نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی اوجھل کر دیا اس غار سے، اور اس کو بڑا ہی لوگوں کی نظروں سے غیر محفوظ جو معاملات تھے اسے محفوظ کر دیا۔
اور لوگوں کی یہاں پہ نظر نہیں پڑتی تھی۔ بادشاہ نے تختی پہ ان کے نام لکھ دیے اور کہا آرڈر جاری کر دیے یہ بے دین ہو گئے ہیں، جب کبھی بھی زندگی میں ملے انہیں قتل کر دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں غار میں ہم نے انہیں کہتے ہیں اصحاب الکہف والرقیم، یعنی غار والے اور تختی والے، تختی میں ان کے نام لکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو غار میں 309 سال تک سلائے رکھا۔ زمانہ گزر گیا، کئی زمانے گزر گئے، بادشاہ اور آگے اور مسلمان ہو گئے، اسلام پھیل گیا۔ اور ایک دن بادشاہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میں کوئی ایسا منظر دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ مرنے کے بعد تو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو اٹھا دیا 309 سال کے بعد اٹھے۔ اللہ نے قرآن میں اس کی بڑی پیاری منظر کشی کی، کہا ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے تھے کہیں زمین انہیں کھا نہ لے، اور سورج کو بھی ہم پرے پرے ہی رکھتے تھے تاکہ ان پہ دھوپ نہ پڑے، ٹھنڈی چھاؤں ہی رہے، کتا بھی ان کا باہر سویا رہا، یہ بھی اندر سوئے رہے۔ جب یہ بیدار ہوئے آپس میں بات کی، یار کتنے سال سوئے، کتنے دن سوئے، کتنے مہینے سوئے؟ کہا یار دن سالوں کی کیا بات کرتے ہو، ہم یہاں ایک دن یا اس سے کم چند گھنٹے ہم سوئے ہیں، اس سے زیادہ تو ہم نے آرام نہیں کیا۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے 309 سال تک ہم نے سلائے رکھا۔ اٹھے، یار بھوک بڑی لگی ہے، پیسے نکالو، نکالے۔ ایک بندے سے کہا بازار میں جاؤ کھانا لاؤ، باقی بات بعد میں کریں گے۔ یہ بازار میں پہنچا تو نقشے بدل گئے، دکاندار کو پیسے دیے، وہ حیران ہو گیا کہ یہ اتنی پرانی کرنسی یہ کہاں سے اٹھ کے آ گیا۔ شہر میں شور پڑ گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، سب ان کے پاس آ گئے، اور اس بندے سے کہا اندر جاؤ اور اندر والوں کو باہر لاؤ، تم تو بڑے نیک لوگ ہو، ہم تو تمہاری تلاش میں تھے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں جب اندر گیا اللہ تعالیٰ نے سب کو دوبارہ موت دے دی ہمیشہ کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک منظر دکھایا کہ جو رب 309 سال سلا سکتا ہے، جسموں کی حفاظت کر سکتا ہے، دوبارہ اٹھا سکتا ہے، پھر مار سکتا ہے، وہ رب مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کرے گا اور اپنے سامنے پیش کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تعداد کے بارے میں مسئلہ بنتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 3 تھے، چوتھا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا کتا تھا، وہ 7 تھے، 8واں کتا تھا۔ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی، اللہ کہتے ہیں ان باتوں سے تمہارا لینا دینا نہیں ہے، تعداد کتنی تھی کتنی نہیں، اس سے تمہارا مقصد ہی نہیں، بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ جتنے بھی تھے بات الگ ہے، لیکن ان کا مشن دیکھو۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا، وہ عام بندے نہیں تھے، وہ نوجوان تھے۔ دنیا میں جوان جوانیاں بسر کرتے ہیں، رقص اور ڈانس میں، دنیا داری میں، وہ بھی نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، دل مضبوط کر کے توحید پر اٹھے، آگے بڑھے۔ اللہ کہتے ہیں ان کا مشن دیکھو، ان کی استقامت دیکھو، توحید کا ان کا عقیدہ دیکھو، یہ باتیں دیکھنے والی ہیں۔ باقی تعداد کتنی تھی یہ علم اللہ کے پاس ہے، لہذا اس کے بارے میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ سورۃ الکہف میں اور بھی آگے جا کے قصے آئیں گے۔ دراصل مشرکین مکہ جب شام میں جاتے تو مدینہ سے ہو کر جاتے، یہودیوں سے ان کی ملاقات ہوتی اور یہودی ان کو سوال دیتے کہ اگر وہ نبی سچا ہے، واقعی اس پہ وحی آتی ہے، اس سے کہو کہ وہ اصحاب کہف کے بارے میں بتائے، ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں، خضر علیہ السلام کے بارے میں بتائیں، فلاں فلاں کے بارے میں بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ اس میں اور بھی ایک عقیدہ ہے، نبی علیہ السلام نے جب کہا کہ میں اپنے رب سے پوچھ کے بتاتا ہوں، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، 17 دن وحی بند رہی، اللہ کے نبی پریشان رہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے یہ کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب بھی تم نے کوئی کل کام کرنا ہو تو کہا کرو انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ یہ اصول پیغمبر کو بھی دیا اور ہمیں بھی دیا، کیونکہ جب ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے کافر کے پاس بڑا مال، مسلمان غریب آدمی، کافر آتا، اس نے ایک دن کہا یہ انگوروں کا باغ، کھجوروں کا باغ، یہ پھل، یہ پودے، یہ سب میری وجہ سے، یہ سب مجھے ملے، میں نہیں مانتا آخرت کو، میں نہیں مانتا کسی ہستی اور ذات کو،
اس نے انکار کیا. مومن نے آگے سے جواب دیا میں حقیر سہی, میرے پاس مال نہیں, لیکن تو ایسے تکبر نہ کیا کر, یہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے, وہ مجھے نہیں دیا تجھے دیا. اس میں سوچنے کی بات یہ ہے وہ تجھے بھی نہیں دے سکتا تھا, اگر اس نے دے دیا تو اس کا شکر ادا کر. وہ بندہ تکبر کرتا رہا, غرور کرتا رہا. اللہ فرماتے ہیں ایک دن صبح صبح آیا, اللہ تعالیٰ نے اس کا سارا باغ ہی تباہ کر دیا اور وہ ہاتھوں کو ہاتھ رکھ کے ملتا رہ گیا. کہتا افسوس کاش میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہوتا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی, جو تکبر کرتے ہیں, غرور کرتے ہیں, ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں عبرت کا نشان بنا دیتا ہے. اور دوسری بات, اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال دی, فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ. کہا دنیا تم کیا سمجھتے ہو؟ دنیا کو بچپن ہوتا ہے, جوانی ہوتی ہے, اور بندے کے بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں, آٹومیٹکلی بندہ کشتے کھا لے, غذائیں کھا لے, جو کچھ مرضی کر لے, جسم ویسا نہیں رہتا. قبروں کی تیاری ہوتی ہے, بس دنیا اتنی چند سالوں کی. فرمایا دنیا کی مثال تو ایسے ہے, آسمان سے پانی برستا ہے, زمین سے پودا اگتا ہے, پودا جیسے کمزور ہوتا ہے, پھر تناور درخت بنتا ہے, پھر وہ طوفانوں سے ٹکراتا ہے, پھر وہ ہواؤں سے لڑتا ہے, پھر ایک وقت آتا ہے درخت خشک ہو کے گر جاتا ہے. فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ, ہوائیں آتی ہیں اسے اڑا کے لے جاتی ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا, اور اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ کہتے ہیں یہی تمہاری زندگی, جیسے درخت نرم کومپل تھی, پھر درخت بن گیا, تم بھی بچے تھے, پھر جوان ہو گئے, صلاحیتیں تھی, حسن تھا, مال تھا, تم دنیا سے ٹکرانے لگے. ایک وقت آیا درخت بوڑھا ہو گیا, زمین پہ گر گیا, تم بھی بوڑھے ہو جاتے ہو, زمین پہ گر جاتے ہو, تمہارے اندر بھی وہ ہمت نہیں رہتی. درخت کو ہوائیں اڑا کے لے جاتی ہیں. وہ جو کل ہواؤں کا مقابلہ کر رہا تھا فضاؤں میں کھڑا ہو کر, آج اسے ہوائیں راکھ بنا کے, بورا بنا کے, برادا بنا کے اڑاتی ہیں. کہا اسی طرح تم بیماریوں کے گھر بن جاتے ہو, پھر موت تمہارے دروازے پہ آ کے دستک دیتی ہے. کہاں گیا وہ باڈی بلڈر, کہاں گیا وہ جوانی رکھنے والا, کہاں گیا وہ حسن رکھنے والا؟ ایک بیماری اور ایک موت وہ انسان کو مٹی میں مٹی بنا دیتی ہے. کہا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. دنیا کی مثال سمجھنی ہے, ان پودوں سے, درختوں سے مثال سمجھ لو. تمہارے سے پہلے بھی بڑے آئے, رہے وہ بھی نہیں, رہنا تم نے بھی نہیں, ہم نے بھی نہیں. پھر غرور اور تکبر کس بات کا؟ کیوں نہ ہم اس اصل زندگی کی تیاری کر لیں جس کے لیے ہم نے ہمیشہ جینا ہے. وہ اگر ہماری اچھی ہو گئی اور اصلی جنت کا گھر مل گیا تو وہی ہماری کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.